سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 بچے عطا فرمائے۔ سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، بچپن میں فوت ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور پھر نبوت کے بعد ایک بیٹا دیا، جس کا نام عبداللہ تھا۔ لقب جو ہے وہ طیب اور طاہر تھا۔ یہ 6 بچے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے، اور ایک بیٹا ہجرت کے 9ویں سال سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس کا نام ابراہیم تھا، اور وہ بیٹا تقریباً 1.5 سال کی عمر میں وفات پاتا ہے۔ سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی۔ گزشتہ مجالس میں نے بیٹوں کا اور 3 بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ولادت کے متعلق 3 اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور ایک قول یہ ہے کہ نبوت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور ایک قول یہ ہے کہ نبوت کے 1 سال بعد پیدا ہوئیں۔ محقق طالب ہاشمی وہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 سال پہلے پیدا ہونے والا قول یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اکثر سیرت نگاروں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے وقت عمر 29 سال لکھی ہے، اور 29 سال اسی صورت میں بنتی ہے کہ جب وہ نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہو۔ بہرحال بعض اہل علم نے صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی کچھ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی تھی تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا عباس، اے میرے چچا عباس، یا صفیت، اے میری پھوپھی صفیہ، اے فاطمہ بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطاب کیا تو اس وقت نامولود تو نہیں ہوں گی، کچھ عمر ہوگی ان کی۔ بہرحال یہ سب سے بیٹی چھوٹی، سب سے محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد جب مخالفت شدید تر ہوئی، اذیتوں کو دیکھا، ان تکلیفوں کو سہا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان تکلیفوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں رب کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سرداران قریش مکہ کے سردار وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، اور بھی کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے، ابو جہل کے شیطانی دماغ کے اندر ایک سوچ آتی ہے۔ وہ کہتا ہے، کون ہے جو مکہ کی فلاں محلے کے اندر اونٹ نہر ہوا ہے اس کی اوج کو اٹھا لائے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو آپ کے اوپر اس اوج کو رکھ دیا جائے۔ عقبہ بن ابی معیط، یہ بدبخت انسان، یہ اٹھا، وہ کہتا ہے میں یہ کام کرتا ہوں، اور یہ گیا
اور وہاں سے اونٹ کی اوج کو اٹھا لایا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، تو اس اوج کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ کفار دشمنی اور عداوت میں کس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ جس میں وہ اپنے باپ کو قاتل کو بھی دیکھتے ہیں تو نظر انداز کر دیا کرتے تھے لوگ۔ آج اسی صحن حرم کے اندر اسی قوم کا سب سے نفیس انسان، سب سے باوقار انسان، اسی گھر کے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہے، اور اس کے اوپر اوج کو رکھ دیا گیا۔ ننھی سی فاطمہ کو کسی نے بتایا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تمہارے بابا کی یہ کیفیت ہے۔ ننھی سی فاطمہ دوڑتی ہوئی روتی ہوئی آئیں، اپنے بابا سے اس اوج کو ہٹایا اور رب کی بارگاہ میں اس سجدے میں سر رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ اور کفار مکہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اسلام کی صحیحیت کو دیکھ کر، اس کیفیت کو دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کی، مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش والوں کو پکڑ لے، ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو۔ نبی علیہ السلام نے نام لیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے 7 بندوں کا نام لیا، اور یہ 7 کے 7 بندے وہ تھے کہ بدر کے موقع پر جب کافر مارے گئے تو ان 7 بندوں کو بھی، ان کی لاشوں کو جو ہے وہ بدر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا، جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اس موقع پر۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا پر اس ظلم اور ستم کے پہاڑ جو توڑے گئے ان کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا، اور پھر نبوت کے 7ویں سال سرداران قریش نے بنو ہاشم کے خلاف بائیکاٹ کر دیا، تحریری معاہدہ لکھا گیا، خانہ کعبہ میں رکھا گیا کہ ان کے ساتھ لین دین نہیں کرنا، رشتہ ناتا نہیں ہوگا، خرید و فروخت نہیں ہوگی، تعلق باقی نہ رکھیں گے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور آپ کا خانوادہ شیب ابی طالب میں محصور ہو گیا، 3 سال تک کٹھنائیوں کو عبور کیا، بھوکوں کو کاٹا، پتے کھائے گئے، یہاں تک کہ بھوک کی شدت کی بنا پر مورخین نے لکھا ہے ماؤں کے سینے خشک ہو گئے بچوں کی خوراک کے لیے، اور رات کو بچوں کے بلکنے کی، رونے کی آوازیں گھاٹی سے باہر سنائی دیتی تھیں، لیکن قریش کے لوگ اس عداوت و دشمنی میں ان معصوم بچوں کی آوازیں سن کر بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کی رفاقت میں اس کڑے وقت کو گزارا، 3 سال تک۔ نبوت کے 10ویں سال یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے۔ اس بائیکاٹ کے ختم ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد، چند ماہ کے بعد، اس لاڈلی بیٹی کی بڑی پیار کرنے والی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پاتی۔ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، ماں کی لاڈلی تھی، ماں اس کی جدائی کے غم کو اور اس کی الوداعی کیفیات کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی صورت میں سینے میں سہتی ہیں اور صبر، حلم اور برداشت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نکاح کیا سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی اس دوسری والدہ کے ساتھ رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال، 2.25 سال کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، لیکن آپ کا گھرانہ مکہ میں ہی رہا۔ کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں مکہ سے اور میرے گھرانے کو وہاں سے لے آئیں۔ سیدنا زید بن حارثہ آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا، وہ غلام تھے، آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا،
لوگ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ میں آتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کا گھرانہ آپ کی اہلیہ ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ساتھ لیتے ہیں۔ ساتھ ان کی اپنی اہلیہ سیدہ ام ایمن تھی، بیٹا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح اس سفر ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھرانے کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سیدہ ام رومان تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دو بیٹیاں سیدہ اسماء بنت ابی بکر اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر، یہ ساتھ سفر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ہم سفر تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی آپ علیہ السلام کے گھرانے نے تو ہم سفر تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، کہ رشتہ بڑا گہرا تھا۔ آپ علیہ السلام کی رفاقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شاندار، یہ فیملیاں یہ بھی ہم سفر مکہ سے مدینہ ہجرت کرتی ہیں۔ بدر کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نسبت طے ہوتی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ اور حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو اوس کے سردار تھے ان سے یہ بات کہی، کیونکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے سرکردہ افراد نے اور صاحب مقام افراد نے نبی الاسلام سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کے متعلق پوچھا، لیکن آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آؤ علی رضی اللہ عنہ سے بات کریں کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ نبی الاسلام سے طلب کریں۔ ٹھیک ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ لے کے علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، وہ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ پر پانی لا کر سیراب کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ علی، آپ نبی علیہ السلام سے بات کیوں نہیں کرتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کی؟ حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ وہ کونین کے تاجدار، ان کی بیٹی محبوب ترین بیٹی، میرے پاس اسباب وسائل کی بڑی قلت ہے، اسباب وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایک اونٹ تھا، ایک بکری کی کھال تھی، اس کھال کے اوپر چارہ میں اونٹ کو ڈالتا تھا اور رات وہی بستر ہوا کرتا تھا، اور اس اونٹ کے ساتھ پانی کنویں سے نکال کر جو ہے انصار کے باغ جو ہے ان کو سیراب کرتے، اور یہ محنت اور مشقت کے ساتھ وقت بسر ہوتا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کونین کے تاجدار کی بیٹی اور میرے پاس کچھ نہیں۔ اچھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا رشتہ بڑا گہرا ہے، ان کے چچا کے بیٹے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اول ایمان لانے والوں میں سے آپ شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پرورش بھی کی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کی پرورش محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان کی ذمہ داری کے ساتھ ان کو بچپن میں پالا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ رشتہ آپ علیہ السلام نے رکھا ہی آپ کے لیے، آپ بات تو کیجیے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا رشتہ علی رضی اللہ عنہ سے طے کرتے ہیں۔ رشتے کی ترغیب دینے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس رشتے کو جوڑنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے یہ بات کہی، بیٹا میں نے تیرا رشتہ اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان سے طے کیا ہے،
بہرحال بدر کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی قسم پرسی کے ساتھ وقت بسر کیا۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محنت مشقت کے اسباب وسائل تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو اللہ عز و جل اسباب وسائل کی وسعت دیتے ہیں، کسی کو اسباب وسائل میں قلت دیتے ہیں۔ یہ کسی کے مقام و مرتبہ پر دلالت کرنے والی بات نہیں ہوتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پوری امت کا اتفاق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک۔ اس لحاظ سے انبیاء علیہم السلام کے بعد انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام نبیوں کے صحابہ میں سے بھی چوتھے نمبر پر جس کا مقام اور مرتبہ ہے، جو عرفہ اور اعلیٰ اور عظیم المرتبت ہے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ عز و جل کسی کو وسعت دیتے ہیں، کسی کو اسباب وسائل میں قلت دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کا کام کاج خود کیا کرتی تھی، چکی پیستی تھیں، اور چکی پیسنا کوئی آسان کام تھوڑا تھا۔ 2 پتھر کی بڑی بڑی سیلیں ہوتی تھیں، اور اس کو جو ہے وہ پکڑ کر گھمانا اپنے ہاتھ کے ساتھ، ہاتھوں پر نشان پڑ چکے تھے۔ پانی خود اٹھا کے لاتی، اس مشقت کے ساتھ تکلیف۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام اور لونڈیاں آئیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا سے کہیے کہ ایک غلام یا لونڈی دے دیں تاکہ گھر کے کام کاج میں معاون ہو، ذرا مشقت کم ہو جائے گی فاطمہ تمہاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں، بابا گھر میں نہیں تھے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، احوال پوچھنے کے بعد پوچھا کہ بیٹا کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں اس کام کے لیے آئی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس آ جاتی ہیں۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ تذکرہ کرتی ہیں، آپ علیہ السلام عشاء کے بعد اپنی بٹیا کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اماں سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، اس وقت ہم لیٹ چکے تھے بستر پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اجازت طلب کی، اجازت دی تو اٹھنے لگے ہم، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنی جگہ پہ رہو، ہمارے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے۔ یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی ہے، آپ کے دل میں بھی اپنی بیٹیوں کے لیے ویسے ہی محبت تھی جس طرح ہم میں سے کسی کو اپنی بیٹی کے ساتھ، لاڈلی بیٹی کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ آج بیٹی نے غلام اور لونڈی مانگی تھی، ہمارے دلوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ بیٹی خواہش کرے، بس میں ہو تو سب کچھ دے دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹی ہیں، لیکن صرف محبوب بیٹی ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سردار بھی تھے، وقت کے حاکم بھی تھے، امیر لشکر بھی تھے، بہت سے افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بیٹی، اس کی ضرورت بھی ایک طرف ہے، لیکن باقی افراد بھی ایسے ہیں کہ ان کی ضرورت کو مد نظر رکھا جائے تو یہ ترجیحاً ان کو دے دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا بیٹا آپ آئے، آپ نے غلام اور لونڈی اس کے متعلق سوال کیا، اے میرا بیٹا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو غلام اور لونڈی سے بہتر ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فوراً سے پہلے کہتی ہیں، جی بابا آپ بتائیے، ضرور بتائیے، مجھے وہ بات بتائیں جو غلام اور لونڈی سے بہتر ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا بیٹا تھک جاتا ہے نا دن بھر کام کاج کر کے، جب آپ رات کو بستر پر آؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا، یہ تمہارے غلام اور لونڈیوں سے بہتر ہے۔ قربان جائیں ان کی وفاؤں پر اور دین سے تمسک پر
اللہ کی ذات پہ توکل پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا کے دیے ہوئے اس وظیفے کو زندگی جب تک زندہ رہی اس کو نبھایا، اور کوئی رات ایسی نہ گزری کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھ کے نہ سوئی ہوں۔ حالات جتنے مرضی تنگ تھے، لیکن وہ سیدہ تو نساء اہل الجنہ تھیں، جنت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ کسی صاحب ثروت کو دیکھ کر دل میں کبھی آہ نہ نکلی، اور اپنے حالات کی تنگیوں کو دیکھ کر کبھی دل میں کڑن یا احساس کمتری پیدا نہ ہوا۔ صابرہ تھیں، شاکرہ تھی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور کیوں نہ ہوتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں یہ تمام جوہر اور تمام خوبیوں کو لے کے پروان چڑھی تھی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس کیفیت کے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وقت بتاتی۔ ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مماثلت چال ڈھالنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، نشست و برخاست میں، گفتگو میں، جتنی مماثلت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی اور کسی کی نہیں تھی۔ نبی الاسلام کی سب سے محبوب بیٹی، اور آخری وقت آن پہنچا نبی الاسلام کا۔ سیدہ فاطمہ آئیں اپنے بابا کے پاس، بابا نے اپنی بٹیا کو دیکھا، بابا کو علم ہو چکا تھا اس دنیا سے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اپنی بیٹی کو قریب کیا، پیار کیا، کان میں سرگوشی کی۔ سیدہ فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، رو پڑی۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میں حجرے میں تھی، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی روتی ہوئی بٹیا کو دیکھا، پھر قریب کر کے پیار کیا، اور پھر بیٹی کے کان میں سرگوشی کی۔ اللہ اکبر، عجب سما ہوگا، آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسو گالوں پہ لڑک رہے ہوں گے، اور دوسری مرتبہ سرگوشی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پہ تبسم ہوگا۔ بعد میں ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ بیٹا آپ کو 2 مرتبہ سرگوشی کی آپ علیہ السلام نے، پہلی مرتبہ کی تو آپ رو پڑی تھی، دوسری مرتبہ کی تو آپ ہنس پڑی تھی۔ کیا کہا تھا آپ کے بابا نے؟ کہا پہلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ بیٹا تمہارا باپ اس بیماری میں اب دنیا سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ میں رو پڑی۔ دوسری بات یہ کہی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھ سے آ کے ملے گا اے بیٹا فاطمہ تو ہوگی، اور ساتھ یہ بات کہ بیٹا اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ تو جب یہ بات کی تو میرے چہرے پہ تبسم آیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی وفات کے صرف 6 ماہ بعد تک زندہ رہیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات سے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس دار فانی سے کوچ کرتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کو 5 بچے عطا فرمائے۔ سب سے بڑے بیٹے حسن تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے چھوٹے محسن تھے، یہ بیٹا بچپن میں فوت ہو گیا۔ بیٹی سیدہ زینب تھیں رضی اللہ عنہا، اس سے چھوٹی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوا، صحابی رسول ہیں۔ دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی، ان کا نکاح حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ صحیح بخاری کے اندر بھی اس رشتے کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر 2 بچے عطا فرمائے۔ سیدہ ام کلثوم کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 بچے، ایک کا نام بیٹے کا نام زید تھا، بیٹی کا نام رقیہ تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بہنوئی ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ کے 5 بچے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا، اور پھر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بقیع کے قبرستان میں سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو دفن کیا گیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی، سب سے محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے،
صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔